ایک خاتون نے لکھا ہے کہ میں چھپ کے نکاح کرنا چاہتی ہوں ایک شخص سے، اور جس سے نکاح کر رہی ہوں اس سے عمر میں بھی بڑی ہوں، گھر والے تیار نہیں ہیں اس نکاح پہ، اس لیے ہم چھپ کر نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارا نکاح پڑھا دیں۔ اور نام وام بھی لکھا ہوا ہے، میاں کا، ہونے والے، ہوتے ہوتے رہ جانے والے میاں کا نام بھی۔ بھائی میں یہ والے نکاح نہیں پڑھاتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے لوڈے لپاڑے جو ہوتے ہیں نا، یہ لڑکیوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ بہت سارے کیسز آ چکے ہیں، خواتین کہتی ہیں نہیں ہم تو بے وقوف نہیں بنتے، ہمیں پتہ ہے۔ بھائی آپ کو نہیں پتہ، ہمیں پتہ ہے۔ جب شادی ہو جائے گی تو کوئی خاندان تو انوالو ہوگا نہیں، ماں باپ تعلق توڑ دیں گے، اور یہ صاحب جب دل بھر جائے گا اس کا تو یہ بھی چھوڑ دے گا، چھوڑے گا نہیں تو جان چھڑائے گا، یعنی وقت نہیں دے گا، ٹائم نہیں دے گا۔ ایک کیس ہوتا تو بتاتا میں، درجنوں کیس آ چکے ہیں۔ جی اچھا، وہ لڑکا بھی یہی بیٹھا ہوا ہے جس سے نکاح کرنا چاہتی ہے؟ اچھا، بچہ ہوگا بالکل چھوٹا سا منا۔ خیر، تو اس لیے میں ایسے نکاح میں کبھی بھی نہیں اپریشیٹ کرتا۔ ہاں اگر والدین زیادتی کر رہے ہیں، اب تو مجھے والدین سے مل کے پتہ چلے گا نا کہ وہ واقعی ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو پھر کورٹ کا سہارا لیا جائے، عدالت جایا جائے، کورٹ میرج کی جائے۔ پھر لڑکے میں کتنا دم ہے وہ یہیں سے پتہ چل جائے گا۔ ماں باپ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ لڑکیاں بعد میں جب مسائل ہوتے ہیں تو وہ شوہر بھی نہیں لفٹ کراتا۔ آج کل شوہر ارینج میرج میں بیوی کے ساتھ مسائل کر رہا ہوتا ہے، تو جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ پیچھے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے، تو وہ کہاں اللہ کا خوف کہاں ہے، وہ تو بالکل ہی لٹکا دے گا۔ ایک لڑکی کا فون آیا تھا لاہور سے، اس وقت فون سنا کرتا تھا میں، اس نے کہا کہ ایک میرا لڑکا ہے ہمیں برائی سے بچا لے، میرا اس سے نکاح پڑھا دیں، نکاح پڑھا دیں۔ میں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے بتایا فلاں فلاں ہے۔ میں نے کہا میری بات کراؤ۔ میں نے کہا تو چھپ کے نکاح کیوں کر رہا ہے؟ کہتا ہے بھائی میں چھپ کے اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے ابو راضی نہیں ہیں۔ میں نے کہا چل بھائی لڑکی گھر، تو جب پکڑا جائے گا، جب پتہ چلے گا کہ تو نے نکاح کیا ہوا اس سے، تو جو ری ایکشن ہوگا وہ تیرے اندر برداشت کی طاقت ہے؟ اس نے کہا ہے۔ تو میں نے کہا ابھی بتا لے، پھر بعد میں بھی تو پکڑا جائے گا نا۔ جب تیرے اندر، میں نے کہا تھا نا جو غلط چیز ہوتی ہے وہ، ابھی پورا بیان اسی موضوع پر ہوا نا، وہ پائیدار نہیں ہوتی۔ میں نے کہا جو بہادری اس وقت دکھانی ابھی کیوں نہیں دکھا رہا؟ تو کر لے ایسی کی تیسی۔ کہہ رہے نہیں یہ وہ۔ میں نے اس لڑکی کو منع کیا، میں نے کہا بیوقوف بنائے گا آپ کو، یہ مرد کا بچہ ہوتا بولتا ہے ایسی کی تیسی، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، میں کر رہا ہوں۔ یہ تو ابھی سے پھس پھسا رہا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے بھی ماں باپ راضی نہیں ہیں، اور آپ کے لیے بھی مسائل ہوں گے، تو اور ماں باپ چیک کرتے ہیں لڑکے کو، ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ باپ خاص طور پہ، باپ کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، وہ 2 منٹ میں پتہ لگا لیتا ہے کہ جیسے میں نے بیوقوف بنایا تھا ایسے یہ تو نہیں بیوقوف بنا رہا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بیوقوف، کیونکہ تو بنا چکا ہے نا ایک دفعہ۔ کوئی اور بیوقوف بنائے گا، اس کو پتا ہے میں نے بھی اس کی اماں کو پٹایا تھا اسی طرح بیوقوف بنا کے۔ تو یہ بھی مرد کو مردوں کی شرارتیں پتہ ہوتی ہیں، عورتوں کو نہیں پتہ ہوتی۔ اس لیے شریعت نے لڑکی کا ولی باپ کو بنایا ہے۔ وہ لڑکی کو میں نے سمجھایا، نہیں مانی، عشق میں پاگل ہو گئی تھی، شادی کر لی۔ اس کے بعد جو اس لڑکے نے اس کا حشر کیا ہے نا، پھر میرے پاس ہی فون آئے حشر نشر۔ میں نے کہا نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے۔ اب یہی ہے کہ اس کی کٹ لگوا کے زبان سے طلاق نکلواؤ، اور کیا ہے۔ میں نے کہا گنڈے بدماشوں سے رابطہ کرو۔ کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے نا، کورٹ تو کہے گی کہ ڈاکومنٹ تو لاؤ، جو خلا کے پیپر کے لیے بھی نکاح کا پیپر چاہیے ہوتا ہے، تو نکاح کا پیپر بھی نہیں ہے، تو یہاں تو کورٹ بھی کچھ نہیں کرے گی۔ لوگ پھر میرے بیانات پہ کمنٹس کرتے ہیں، کبھی کہتے ہو خلا عدالت میں ہوتا نہیں ہے، کبھی عدالت کے خلا کے ریفرنس دے رہے ہوتے ہو۔ یار تم بھی انسان کے بچے بن جاؤ۔ عدالت سے خلا صحیح نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ خاص صورتیں ہیں جن میں شوہر کا واقعی بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا، پھر ہم مانتے ہیں اس خلا کو، بشرطے کہ عورت ثابت کر دے گواہوں سے کہ یہ ظلم کر رہا ہے۔ تو اس لیے پھر وہی کمنٹس میں وہی چیز، کبھی کہتے ہیں خلا نہیں ہوتا، کبھی کہتے ہیں ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ خلا نہیں ہوتا، لیکن چند صورتوں میں ہو جاتا ہے۔ وہ ہوتا تنسیخ نکاح ہے، عدالتیں جہالت میں اس کو خلا کہہ رہی ہوتی ہیں، ہم اس کو تنسیخ ہوتا، وہ تنسیخ ہے۔
لیکن جو آج کل سسٹم چل رہا ہے نا, یہ جو عورت گئی وجہ ہو نہ ہو وہ اٹھا کے خلا کی ڈگری لے کے. آج ایک خاتون آئی تھی, فیملی آئی تھی, ان کی خاتون کو تو میں نے خود مشورہ دیا کہ آپ کورٹ میں کیس کرو, اس آدمی سے جان چھڑاؤ, خلا کا کیس فائل کرو آپ. تو انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا آپ فتویٰ لکھو, ہم آپ کو شرعی طریقے سے خلا کا طریقہ بتائیں گے, کیونکہ اس کا جینین کیس تھا, مجھے پتا ہے اس کا میاں بہت ایک نمبر کا الو کا پٹھا وہ. تو ایسی عورتوں کو تو ہم خود جان چھڑانے کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں شوق نہیں ہے کوئی ظالم آدمی کے ساتھ عورت کو چپکا کے رکھیں, لیکن کوئی شرعی طریقہ تو ہو نا. یہ نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے گئے ڈھک. جمشید کی بیوی خلا کی ڈگری کس نے پکڑائی؟ اس کو جج نے پکڑائی. بھائی یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دھندا ہے, یہ تھوڑی ہے.